The question is that why he was against the creation of Pakistan. آج سے لے کر 2013 تک یہ جو کے پی کے تھا we are just comparing KPK with Balochistan, that Balochistan is getting improvement or KPK is getting down. لیکن آج کل اس دور میں KPK کی کمپیریزن پنجاب سے ہوتی ہے. کیا یہ ترقی نہیں؟ The philosophy of Bacha Khan Baba should we follow the politics of Wali Khan? Very interesting and very good question. کہ اگر آپ اسٹڈی ڈیپ کر دیں تو کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ایک الگ چیز ہوتی ہے. کوالٹی جو ایم الولی یا این پی about پشتونستان. آپ کو کیا کہو؟ آپ ایک جرنلسٹ ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، آپ ہے کون؟ ہم بات کریں گے پختون سیاست پر. پاکستان بن چکا تو اس نے کہا کہ you have thrown us with wool. یہ جملہ بہت unforgettable sentence ہے. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان اور آپ سب دیکھ رہے اوپن فائل میڈیا. آج ہمارے ساتھ ہمارے پوڈ کاسٹ ویڈیو میں ایک ایسی خاتون موجود ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور آج ہم بات کریں گے پختون سیاست پر. تو میم بہت شکریہ اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. تھینک یو سو مچ. میم پہلے تو مجھے اس کنفیوژن سے نکالے کہ میں آپ کو کیا کہوں. آپ ایک جرنلسٹ ہے، ایکٹیوسٹ ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، آپ ہے کون؟ بہت شکریہ بچے. میں سب سے پہلے ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور پولیٹیکل کیریئر کے بعد میں نے یہ جرنلزم سٹارٹ کیا ہے. میں 2008 سے 13 تک ممبر آف پارلیمنٹ رہی ہوں صوبائی اسمبلی کی، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے تک میں نے اپنی پڑھائی کو خیر بات تو نہیں کہا تھا، لیکن تھوڑا ان کو آرام سے سائڈ پہ رکھ دیا تھا، کیونکہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی آ گئی تھی پولیٹیکل لائف کی کہ جس میں ان کو کیری نہیں کر پا رہی تھی. لیکن میری بہت پہلے سے یہ خواہش تھی، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بچپن سے ایک پختون معاشرے کی ایک سادہ سی لڑکی کی طرح جس کے بہت سارے ارمان ہوتے ہیں، ان سارے ارمانوں میں ان کا سب سے بڑا ارمان ہوتا ہے ٹو بی اے ڈاکٹر. تو یہ وہ والا ارمان ہے جو میں ابھی پورے کرنے جا رہی ہوں. تو آفٹر 17 ایئرز بریک میں نے، جب میرے بچے پڑھ رہے تھے اور وہ ماشاءاللہ تھوڑے اسٹیبل ہو گئے اور وہ اپنے اپنے اسکولز میں تھوڑے سے آرام سے جاتے رہے، تو ان کے ساتھ ساتھ پھر میں نے دوبارہ اسٹڈی سٹارٹ کی. اور 17 سال کے گیپ کے بعد میں نے جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے 2020 میں اس میں ایڈمیشن لیا، اور میں نے یہاں سے ڈبل ماسٹرز کیا، پھر ایم فل کیا، اور ابھی پی ایچ ڈی کر رہی. جی تو آپ کی پہچان ہے کیا؟ میں آپ کو جرنلسٹ کہوں کیونکہ آپ نے جرنلزم کی ہے، میں آپ کو پولیٹیکل ورکر کہوں کیونکہ یو آر ورکنگ ان پولیٹیکل، سو آر ایکٹیوسٹ ہے کیونکہ آپ نے ایک پارٹی کو سب جوائن کی ہے. تو میں آپ کو کیا کہوں؟ مجھے اپنی خوشی سے جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور ساتھ ساتھ چونکہ میں مختلف اپنے میڈیا کے تھرو اپنے بہت ساری ایشوز پہ بات بھی کرتی ہوں، کچھ چینلز کے ساتھ ایز اے پینلسٹ میں ہوں، کام کر رہی ہوں. اور یہ میرا شوق بھی ہے کہ بہت سارے ایشوز جب آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ حل ہونے والے نہیں ہوتے اور آپ کو پلیٹ فارمز نہیں ملتے، تو میڈیا سب سے اچھا ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس میں آپ بہت سارے ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں، اور نہ صرف خود بات کر سکتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اویئر کرتے ہیں. تو یہ جرنلزم جو ہے یہ میرا بہت پسندیدہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فیلڈ ہے، اور یہ مجھے بہت کمفرٹیبل کرتا ہے کہ جب بھی میں اس کے تھرو اپنی کسی فیلنگز کو دوسروں تک پہنچاتی ہوں تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. جی میم، اگر ہم پختون سیاست پر نظر ڈالیں تو ہمیں باچا خان جیسی رہنما نظر آتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا.
لیکن انہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کیوں کی اور بعد میں اس کی سیاسی جماعت اسی ریاست پارلیمان نظام میں حصہ کیوں لیا؟ بہت اچھا کوشچن ہے بچے. یہ آپ نے جیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہے. یہ کوشچن بہت ضروری ہے، جو آج کل کے بچوں کے ذہنوں میں یہ کچھ سوالات ایسے ہیں جی کہ جن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. بچے، جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت نعرہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا. اس وقت انگریزوں کی غلامی سے نجات کا نعرہ تھا جی کہ انگریزوں کی غلامی سے نجات کے لیے راہ نکال رہے ہیں. اس میں ہندوستان کی تقسیم کا ایشو چل پڑا، اور باچا خان بابا وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے ہمارے جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں ان سب میں یہ بات پھیلائی کہ ہم انگریزوں سے نجات کا راستہ اپنا رہے ہیں، لیکن ہم تقسیم کے حق میں نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہو اس سکتا کا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ چونکہ یہ بات تو بہت پہلے سے طے تھی، ہم No, انگریزوں کے my انڈر question رہے is ہیں. that why he was against the creation of ہاں، Pakistan. میں اسی پہ آ رہی ہوں. یہ آپ کے ذہن میں یہ بات میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ باچا خان بابا نے کبھی بھی پاکستان کی مخالفت نہیں کی. باچا خان بابا نے یہ بات ضرور کی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی تقسیم کے خلاف بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ جو انگریزوں کی غلامی کی نجات پہ تو سب متفق تھے، بالکل لیکن وہ اس بات پر متفق نہیں تھے کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے. یہ جو اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہندوستان اور پاکستان کے نام پر مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا، یہ جو باؤنڈریز ہیں، yes, exactly. یہ ایگزیکٹلی وہ ترجمانی نہیں کرتی جو لوگ جس طرح ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں. اگر ہم اس وقت انہوں نے یہ بات ضرور کی تھی کہ اگر ہم تقسیم ہو گئے تو ہم بکھر جائیں گے، ہماری طاقت کو یکجا نہیں رکھا جا رہا. جو سب سے بڑی بات تھی کہ اگر آپ لوگوں کو اس بات پہ تقسیم، اگر مذہب کے بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں تو یہ تو ایک الگ بات ہے. ہندوستان میں تو پھر سارے ہندو ہونے چاہیے تھے، اور اگر مذہب کے بنیاد پر پاکستان بنا ہے، مسلمانوں کے نام پر بنا ہے، تو پھر پاکستان یا اتنے ڈھیر سارے مسلمان ہندوستان کیوں چلے گئے؟ بات تو یہی ہے نا جی کہ ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ بہت زیادہ، پاکستان سے زیادہ. بالکل انہوں نے مخالفت اس بات پہ کی تھی، انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قانون ساز اسمبلی کے پھر باچا خان بابا ممبر بنے تھے، انہوں نے اس اسمبلی کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ کلیئر کہا تھا کہ اب جب پاکستان بن چکا ہے تو یہ میرا وطن ہے. جب پاکستان کہ باچا خان بابا نے یہ بات ضرور کی تھی. بن چکا تو اس نے کہا کہ you have thrown us with we. یہ جملہ بہت unforgettable sentence انہوں نے ہے. یہ اسی لیے کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں، جب ہم اور ہندو مل کر یہ تحریک چلا رہے تھے انگریزوں کے خلاف، تو جب انہوں نے ہمیں اس طرح چھوڑا کہ باچا خان بابا نے پھر یہ گلہ بہت کلیئرلی کہا کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں بیڑیوں کے آگے ڈال دیا ہے. مطلب یہ کہ ہمیں اتنا تقسیم در تقسیم کیا کہ ہمارے لوگوں کو یکجا رکھنی. اچھا، اس پہ سب سے بڑی خواہش پھر یہ بات ہوئی تھی کہ باچا خان بابا نے یہ بات ضرور کی تھی کہ جب ریفرینڈم ہوا تھا اس بات پہ کہ پاکستان کے ساتھ کون رہنا چاہ رہا ہے اور ہندوستان کے ساتھ کون رہنا چاہ، تو باچا خان بابا نے اس میں اپنا ووٹ نہیں کاسٹ کیا تھا. ان کا یہی کلیئر جو سٹانس تھا، ان کا یہی تھا کہ اگر ہندو اور مسلمان دو الگ، یا پاکستان یا ہندوستان دو الگ الگ قوموں کی بنیاد پر بننے والے ہیں، تو پھر پختونستان ہونا چاہیے. پختون جو ہمارے کتنے ہم افغانستان کے ساتھ جو کچھ علاقے تھے، یا یہ پاکستان کے ساتھ جو ایک ہے، اور پھر بلوچستان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ پختونوں کو اس میں مکس کیا جا رہا ہے، پختونوں کو ڈسپیوٹڈ ایریاز میں رکھا جا رہا ہے. تو انہوں نے ایز اے پختون یہ بات کہی تھی کہ مطلب پھر ایک قوم پختون بھی ہے نا، پختون کی آئیڈینٹی اس میں سے کہاں چلی گئی ہے. تو انہوں نے اس بات پر یہ بات کی تھی کہ انہوں نے ریفرینڈم میں جب حصہ نہیں لیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف تھے، وہ اس باؤنڈریز کے خلاف تھے جو پختونوں کے ارد گرد اور ان کے آگے پیچھے ڈرا کی گئی تھی، کہ جس میں تمام پختونوں کو ڈسپلیس کیا گیا تھا
اور ان کو اکٹھا نہ رکھنے کا جو ایک خاص وجہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر بات کی تھی. جی میم، اگر ہم بات کریں if we throw the lights on the history of پشتون، سو پشتون سیاست میں ہمیں باچا خان اور ولی خان کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے، لیکن what about ایمل ولی خان؟ what is his role؟ دیکھیں جی، باچا خان بابا نے جو فلسفی ہمارے لیے یس چھوڑی ہوئی ہے وہ تو سارے لوگ آج کل سب یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں پہلے جب ہم لوگ باچا خان بابا کی فلسفی کے بارے میں بات کرتے تھے تو لوگ ہمیں غدار کہتے تھے اور کافر کہتے تھے. بالکل. آج اس فنومینا جو یہ ابھی جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور لوگوں پر اشکارا ہو گیا کہ جنگیں جو ہیں وہ کسی بھی ملک کی جو مضبوط سے مضبوط دیوار ہے اس کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے. باچا خان بابا نے ہمیں امن کا فلسفہ دیا تھا، نان وائلنس کا فلسفہ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ دنیا میں نان وائلنس کے تھرو اور امن کے تھرو آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ جنگوں کے تھرو لوگ آگے بڑھتے ہیں. کبھی بھی نہیں، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو یہی جو ایک خاص ان کی ہدایات تھی. پھر ولی خان بابا نے اس کو ایک پارلیمنٹ کے اس پہ اجاگر کیا. کبھی بھی اگر آپ دیکھیں تو باچا خان بابا کی جو لیگیسی تھی وہ ولی خان بابا نے کیری کی. اور آپ نے دیکھ لیا اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ولی خان بابا کے ساتھ سارے لیفٹسٹ آ کر مل گئے تھے، جتنے بھی لیفٹسٹ تھے. ولی خان بابا صرف جیسے اب ANP ہے، پہلے نیب تھا، یس. صرف ان کے ریپرزنٹیٹیو نہیں تھے، وہ پورے اس پختون بیلٹ کے سارے اس کے ریپرزنٹیٹیو بن گئے تھے، جس میں سارے جو بڑے بڑے نام آپ لے سکتے ہیں وہ سارے ولی خان بابا کے ساتھ تھے، لیفٹسٹ، سارے لیفٹسٹ. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ولی خان نے باچا خان بابا کے فلسفی سے روگردانی کی ہے یا وہ اس پر قائم نہیں رہے. دیکھیں وقت کا تقاضا ہوتا ہے، سیاست میں یہی بات ہوتی ہے، آگے پہ نظر رکھنی چاہیے ہوتی ہے، موجودہ صورتحال سے نمٹنا ہوتا ہے. باچا خان بابا کے ٹائم سے بھی ہمارے اوپر یہی باتیں آ رہی تھی کہ ہم غدار ہیں، ہم کافر ہیں. پھر ولی خان بابا کے دور میں بھی ہمارے خلاف یہی پروپیگنڈا چل پڑا تھا. اور ابھی ایمل ولی خان کے اوپر بھی یہ باتیں چل پڑی ہیں، کیونکہ ایمل خان بھی وہی بات کرتے ہیں جو باچا خان بابا نے کی ہے، جو ولی خان بابا نے کی ہے. مطلب ہماری ان باتوں سے لوگوں کو مسئلہ ہے. ہم اپنی تو شناخت کے میرے بارے خیال میں میں جسٹ دیٹ وی آر ہیونگ ایمل ولی خان، وہ باتیں کرتے ہیں، عمل میرے خیال میں امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو دیکھیں یہ بچے، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. جب ہم لوگ اسمبلی میں تھے 2008 سے 13 تک تو کون سا ماحول تھا؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیں انہوں نے ایک ڈیران کے اوپر رکھ دیا، لیکن 2000 اس 2008 سے 13 تک جی ہماری جو حکومت تھی، جی عوامی نیشنل پارٹی کی جو حکومت تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو انہوں نے حکومت بنائی، اچھا اس میں کس طرح ہم لوگوں نے دہشت گردی کا سامنا کیا. ہر روز ہمارے MPs اور ہمارے MNs ٹارگٹ ہوتے تھے، کتنے بم بلاسٹس ہوتے تھے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے تھے، یہ ہماری وجہ سے نہیں تھے. ہم اس دھرتی کے، اس مٹی کے رکھوالے تھے. جیسے ہم ہمیشہ اپنے بڑوں سے بھی یہ کوسچن کرتے تھے کہ سر ہماری گورنمنٹ میں یہ چیزیں کیوں ہیں، دوسروں کے گورنمنٹ میں اس قسم کے بم بلاسٹ کیوں نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ جب چور آتا ہے نا تو گھر والا اٹھ کے اس کا مقابلہ کرتا ہے، آس پاس کے لوگ تو صرف چیخیں چلاتے ہیں نا. بالکل. تو ہم گھر والے ہیں، تو یہ میرے پختون کے اصل ترجمان ہم ہی ہیں. ہم نے ہی پختونوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ہم ہی ان کی شناخت کے اوپر بات کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خپل خور خپل اختیار کے تحت جو بالکل. آواز ہم نے اٹھائی تھی، کیا ہم اس پہ پورے نہیں اترے؟ 18 امینڈمنٹ، کنکرنٹ لسٹ کا وہ جو خاتمہ، 1 یونٹ کا خاتمہ، 18 امینڈمنٹ کے اس میں ہم لوگوں نے جو خیبر پختونخوا کو نام دیا کتنے سالوں کے بعد. آپ خود سوچیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پاکستان جو ہے اس کے 4 بچے ہیں، تینوں کے نام تھے اور ایک کا نام نہیں تھا. NWFP جو انگریزوں نے ہمیں سوغات میں دیا تھا وہ ابھی تک چل رہا تھا. اگر ہم انگریزوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے اپنے قوم کے اوپر کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے خلاف اس قسم کے پروپیگنڈاز خامخواہ سامنے آتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے میم کہ 2008 سے لے کر 2013 تک یہ جو KPK تھا، we are just comparing KPK with Baluchistan, that Baluchistan is getting improvement or KPK is getting down.
لیکن آج کل اس دور میں کے پی کے کی کمپیریزن پنجاب سے ہوتی ہے، تو کیا یہ ترقی نہیں ہے؟ یہ ترقی ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، ہم بلوچستان کو نہیں دیکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ the KPK has been improved. بچے خیبر پختونخوا کا مسئلہ الگ ہے. دیکھیں اگر امپرومنٹ پہ بات کی جائے نا تو ہم پورے صوبوں سے زیادہ اچھے ہیں. کیوں اچھے ہیں؟ ہمارا جو ہے بجلی ہماری ہے، پانی ہمارا ہے، گیس ہمارا ہے، مائن اینڈ منرلز ہمارے ہیں، اور یوز سارا. اگر ہم کچھ جو ابھی ہم کہتے ہیں کہ جب آٹا کم ہوتا ہے تو سب سے پہلے پنجاب ہمارے اوپر بند کر دیتا ہے، لیکن کبھی ہم نے ان کے اوپر بجلی بند نہیں کی، کبھی ہم نے ان کے اوپر پانی بند نہیں کیا. مطلب یہ چیز ہے کہ ہمیں یہی چیز ریئلائز کرنی ہے. اگر ہم پنجاب کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امپروو کر گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ریسورسز کو دوسرے صوبے استعمال کرتے ہیں وہ تو کتنا آگے بڑھے ہیں، اور ہم کیوں اس طرح پیچھے چلے گئے ہیں. ہم کیوں وقت کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پا رہے، ہم کیوں اپنے ریسورسز کو اکارڈنگلی اس کو استعمال نہیں کر پا رہے، اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. ہمارے لوگ کیوں در بدر کی ٹوکرے کھاتے ہیں، ہمارے پختون کیوں دوسرے ممالک میں مزدوروں کی زندگی بسر کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس اپنے ہیرے جواہرات ہیں، یاقوت اور مرجان ہیں، تو پھر ہمارے بچے اس طرح بھوکے ننگے کیوں ہیں، ہمارے سکولز اس طرح خالی کیوں پڑے ہوئے. ہماری عورتوں کو ہی اچھا، میں یہ بات بھی سب سے پہلے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم اپنے تشخص پر اور اپنے قومی وحدت پر بات کرتے ہیں تو ان کو کیوں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کبھی ہمیں مذہب کے نام پر اور کبھی پختون ولی کے نام پر ہمیں قتل کرواتے ہیں. یہ چیزیں بھی ساری سوچنے کی ہیں. اگر یہ میں کہتی ہوں کہ اگر یہ بات ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ بھئی کیوں ہمیں اس طرح پیچھے رکھا جا رہا ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے. جیسے یہ جنگیں جو ابھی دنیا میں چل پڑی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ صرف ایروگنسی ہے کہ ایک دوسرے کو دانت نکالتے ہیں یا اس کو آنکھ دکھاتے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت زیادہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے صوبے کی اس پسماندگی کے ایلیمنٹس پہ جا کے بات کریں تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس میں پختونوں کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے. جو پختون ولی کی بات کرتے ہیں ان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کی مین بات یہی ہے کہ وہ اس دھرتی کے رکھوالے ہیں، اس پختونوں کے اصل وارث وہی ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی گھر والے ہیں اور ہم ہی اس کے لیے آگے بڑھیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی واقع پختون کی نمایاں جماعت ہے، تو پھر یہ کیوں اقتدار میں نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا کویسچن ہے. دیکھیں بچے، پختونوں کی نمائندگی ایک الگ چیز ہے. جیسے میں نے کہا کہ باچا خان بابا نے سب انسانیت کو ایک سبق دیا ہے. وہاں کا امیج مزید پختہ ہو گیا ہے لوگوں کے اوپر. اگر آپ اس کو اچھے پرسپشن میں لے لیں، وہ ہمیشہ جنگوں کی مخالفت کرتے تھے، وہ ہمیشہ بندوق کی مخالفت کرتے تھے، وہ علم دوستی کے بارے میں بات کرتے تھے، وہ روشنی کے بارے میں بات کرتے تھے، وہ آگاہی کی بات کرتے تھے، وہ ایکول رائٹس کی بات کرتے تھے، وہ مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہوتے تھے، وہ تعلیم کے لیے بات کرتے تھے، وہ اپنے قوم اور قومیت پہ زور دیتے تھے کہ بھئی آپ کی شناخت نہیں ختم ہونی چاہیے. آپ نے جس طرح بات کی کہ اس میں پختونوں کی نمائندگی ہونے کے باوجود گورنمنٹ میں کیوں نہیں، اس کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. ایک دو پہ میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی. the main thing is کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح خیبر پختونخوا ہے، اس میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں اس میں دوسرے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، جیسے ہزاروی، ہزارہ، ایبٹ آباد والا سائٹ، سرائکی، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ والا یہ بیلٹ. اب یہ بھی بہت سارا ایک مین ہے. ہمارا جو مین پختون فوکسڈ ایریا ہے وہ ہے مردان، چرسدہ، نوشہرہ، سوابی، پشاور. یہ ریلیٹڈ لوگ ہیں. اب آپ اس کو اگر دیکھیں، اب سم ہاؤ ملاکنڈ بھی ہے، اب ملاکنڈ بھی ہے، سوات بھی ہے. تو آپ ان کو اگر نظر میں رکھیں تو اس پہ کافی ہولڈ ہے ANP کا. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے سامنے کہ چونکہ ہم کلونیل دور سے کلونلائزیشن کے خلاف ہیں تو یہ ایلیمنٹ ہمارے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے. یہاں پہ پاکستان میں جس طرح گورنمنٹس آتی ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس گورنمنٹ کے تھرو کہ فارم 45 ہے اور فارم 47، یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم لوگوں نے
اس قسم کی اپنے قوم کی شناخت کی، خپل خور خپل اختیار کی، اپنے مائن اور منرلز کی بات کی ہے، یا 18 امینڈمنٹس کے بارے میں جس طرح جرنیلوں کا پرسیپشن آیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا اور سوچا ہوگا اس کے بارے میں کہ ایک جرنیل کس طرح 18 امینڈمنٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ایک گریٹ گیم اس ریجن میں انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، اگر تو پختون اپنی شناخت پہ بات کریں گے، یا پختون کے اندر یہ آگاہی آ گئی کہ یہ جو گریٹ گیم چل رہا ہے یہ اسی کے ارد گرد اس کے سارے تانے بانے ہیں، تو پھر تو یہ گیم چلا ہی نہیں سکیں گے نا، تو پھر ہم اور آپ کو لڑائے گا کون؟ تو اس قسم کی باتوں کی وجہ سے بے نیشنلسٹ کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا، یہ بھی مین وجہ ہے، جیسے میں نے آپ کو کچھ ڈسٹرکٹ کا بھی بتایا، اور یہ بھی مین وجہ ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو غدار اور کافر اور پھر نان وائلنس کے خلاف جو ہمارے پیچھے جو ایک پرانی سی ایک چیز چلی آ رہی ہے، اسی کو ابھی بھی کیری کیا جا رہا ہے، اور یہ ٹرولنگ بھی جو ایمل ولی خان کے خلاف ہو رہی ہے نا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اگر ہم بات کریں تو what is the main goal and the main goal of nationalism؟ کیا یہ ڈیموکریٹک کے لیے اچھا ہے، یا یہ اتحاد پیدا کرتی ہے یا تقسیم پیدا کرتی ہے آج کل؟ بچے یہ بہت اچھا ہے اگر آپ اس پہ بات کریں۔ دیکھیں اتحاد کن چیزوں سے آتی ہے؟ اتحاد اسی سے آتی ہے نا کہ میں آپ کی عزت کروں گی، آپ میری عزت کریں، میں آپ کی رسپیکٹ کروں گی، آپ میری، میں آپ کے ریسورسز کو آپ سے چھیننے کی نہیں کوشش کروں گی، آپ میرے ریسورسز کی پاسداری کریں گے۔ اگر ہمارے آپس میں برابری کی بنیاد پر رشتہ نہیں ہے تو پھر اتحاد تو نہیں ہو سکتا نا، زور زبردستی کے اتحاد تو نہیں ہوتے نا، وہ تو بہت ٹیمپرری ہوتے ہیں۔ اتحاد کے حوالے سے بات ہے تو یہ دیکھیں کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے، جب میں آپ کی ڈینائی کروں گی تو آپ پھر کیسے آگے آئیں گے؟ آپ اگر میں آپ کی شخصیت ختم کرنے پہ آؤں تو آپ کیسے پھر مجھے ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، ہاں ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں گے بالکل۔ تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ So what about nowadays? The nationalism is good for democratic or not؟ بچے دس از ویری امپورٹنٹ۔ یہ دیکھو ڈیموکریٹک پروسیس تو یہ ہے کہ اگر میں آپ کی رائے کا احترام کروں گی، آپ میرے رائے کا احترام کریں، آپ مجھے کرشٹ کر کے ہوئے اگر آگے جائیں گے تو پھر ڈیموکریٹک پروسیس کیسے چلے گا؟ تو پھر اگر میں کہوں کہ چلو پشتون ایک قوم ہے اور صرف I will take care of that، اور پنجابی ایک الگ قوم ہے، تو اگر یہ بھی اپلائی ہو جائے تو do you not think that it separate it bring تقسیم in our country؟ بچے یہ تقسیم اس کو نہیں کہہ سکتے ہو۔ دیکھیں ہم نے جب بات کی اپنے قوم کی شناخت کے حوالے سے کی تو ہم نے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ جو دوسرے قوم کے لوگ ہیں ان کو بھی آگے لے کر آئے۔ دیکھیں جب ہم لوگوں نے مادری زبان پہ بات کی تو ہم نے مادری زبان میں صرف یہ نہیں کہا کہ صرف پشتو کو لکھا جائے، ہم نے ہندکو کو بھی آگے بڑھایا، ہم نے سرائکی کو بھی اپنی جگہ دینے کی بات کی، ہم نے ہزاروی کو بھی آگے کیا۔ اگر آپ ان قوموں کو آگے نہیں آنے دیں گے تو پھر آگے قوم کیسے بنے گی؟ بغیر قوم کے تو سوسائٹی بنتی ہی نہیں ہے نا۔ اور یہ نیشنلزم جو ہے یہ کرشٹ نہیں ہے دوسری قوموں کا، یہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے قوموں کے سامنے ایک مثال ہے کہ جیسے جب ہم لوگ کولونائزیشن سے اب تک ایک ریزسٹنس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم خود کو آگے آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو کرشٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پنجاب ہے، جس طرح سندھ ہے، جس طرح دوسرے اقوام ہیں، تو اس طرح پختون بھی ہیں اور بلوچ بھی ہیں، سب کی اپنی اپنی شناخت برقرار رہنی چاہیے اور اسی طرح چاروں بھائیوں کی طرح آگے بڑھ کے آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بھائی آگے بڑھتا ہے تو یہ دوسرے کی فیلئر ہے، بالکل بھی نہیں۔ مطلب ہاتھ میں ہاتھ لے کے آگے بڑھنا ہوگا نا، ایک دوسرے کو دھکا یا دنگا مشتی سے تو کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ بات صرف سمپل اتنی سی ہے کہ نیشنلزم کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جو آپ اس کو ہٹلر کے زمانے سے اس کو لگا رہے ہیں۔ نیشنلزم کا مطلب ہے اپنی شناخت، اور اپنی شناخت کے اوپر بات کرنا، اپنے لوگوں کے لیے بات کرنا، خپل خور خپل اختیار۔ یہ تو تقسیم ہو گیا۔ پھر اگر میں یہ تقسیم کیسے ہو گیا؟ تقسیم تو نہیں ہوا نا بچے، دیکھو یونیفارمٹی تو نہیں ہے نا۔
دیکھیں یہ سارے جس طرح لوگ کہتے ہیں یہ گلدستہ ہے، گلدستے میں تو بہت سارے پھول ہوتے ہیں. پاکستان کو اگر آپ یکجا رکھنا چاہ رہے ہو تو آپ کسی کو کرش تو نہیں کر سکتے، اس بنیاد پہ تو نہیں کر سکتے نا کہ یہ پختون ہے، یہ پشتو بولتا ہے تو یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. اگر یہ ہزاروی ہے تو یہ ہزاروی کیوں بولتا ہے، یا یہ سرائکی ہے تو یہ سرائکی کیوں سارے اردو کیوں نہیں بولتے، سارے انگلش کیوں نہیں بولتے؟ تو آپ یونیفارمٹی تو نہیں لانا چاہ رہے. ڈیموکریٹک پروسیس میں تو ایک دوسرے کو ماننا پڑے گا، ایک دوسرے کی قدر کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کی پہچان کو برقرار رکھنے کی کوشش ہوگی، تبھی ڈیموکریٹک پروسیس آگے بڑھے گا. جی بالکل. And what do you think that should we follow the philosophy of Bacha Khan Baba, or should we follow the politics of Wali Khan? ویری انٹرسٹنگ اینڈ اے ویری گڈ کوشچن. دیکھیں باچا خان بابا نے جو ہمیں سبق پڑھایا ہے، ولی خان بابا نے اس کو آگے لے کر آئے ہیں. ولی خان بابا بالکل بھی باچا خان بابا کے پالیسی یا فلسفی کے اگینسٹ نہیں ہے. باچا خان بابا نے تحریک شروع کی تھی اور انہوں نے ہمیں ایک فلسفی کے اس پہ رنگ میں آگے لے کے گئے ہیں، تو ولی خان بابا نے اس کو ڈیموکریٹک پروسیس میں آگے لے کے چلے ہیں. تو ولی خان بابا باچا خان بابا کے بعد جو سب سے پریکٹیکل کام جنہوں نے ہمیں دکھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. تو باچا خان بابا اینڈ ولی خان بابا ایک ہی اس کی کڑی ہیں، یہ کوئی ڈفرینٹ یا مختلف چیزیں نہیں ہیں. What about nowadays? پختونوں کو سمد خان اور محمود خان جو اچکزئی ہے اس کے نظریے کو پیروی کرنی چاہیے، جنہوں نے متحدہ پختونستان کا خواب دیکھا تھا، یا عوامی نیشنل پارٹی کی سیاسی اور موجودہ سیاست کو اپنانا چاہیے؟ بہت اچھا کویسچن ہے. تھوڑا سا اس پہ انلائٹنڈ ہوں گے ہم کہ جو سمد خان، یہ ساری ٹیم جو ہے یہ ولی خان بابا کے انڈر، سارے ولی خان بابا کے ساتھ یہ سب مل کر کام کر رہے تھے، لیفٹسٹ سارے نیشنلزم کے اس پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تھے تو ان میں سے ایک گورنر بنا ہے اور دوسرا منسٹر بنے ہیں ان کے فیملی کے لوگ. پھر پختونستان کا نعرہ کہاں چلا گیا تھا؟ جی. اور این پی ولی خان بابا کی پارٹی، باچا خان بابا کی تحریک آج بھی اسی بات پہ قائم ہے. ہم صرف نعروں تک محدود نہیں رکھنا چاہ رہے، کسی کو تقسیم اس بات پہ نہیں کرنا چاہ رہے. انہوں نے ہماری تحریک سے الگ جو علیحدگی اختیار کی تھی اسی بات پہ، کچھ ایشوز جو تھے کہ تو پھر انہوں نے لوگوں کو اسی نعرے کے اوپر اکٹھا کیا تھا. تو جب ان کو موقع ملا تو پھر پختونستان کے بارے میں ان کا جو ایک نعرہ تھا وہ کہاں چلا گیا تھا. لیکن عوامی نیشنل پارٹی نے جو بھی کہا ہے، جو بھی کیا ہے، اپنے سروں کو قربان کر کے ابھی تک بھی اسی پر قائم ہے. ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے وفا کر دیے، جس میں ہمارا بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے. ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے لیڈر، ہمارے ورکر، سب کتنے لوگ جن کو کوئی کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا. پاکستان میرے خیال میں کہ جتنے آرم فورسز کے لوگوں کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کے اندر ایک واحد یہی پارٹی ہے کہ جن کے ورکرز اور جن کے لیڈرز نے اپنے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے خپل خور خپل اختیار 18 امینڈمنٹ میں جو اٹانومی کی بات کی تھی، جو صوبوں کے حصوں کی بات کی تھی، جو صوبوں کے نام کی بات کی تھی، ہم نے وہ سارے وعدے جو ہیں وہ وفا کیے ہیں. ان میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف نعروں کی حد تک اپنی سیاست کرتے ہیں. تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کون کس طرح اپنے نعروں پہ عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. What do you think that what is the view of Emil Wali یا NP about پشتونستان؟ دیکھیں بچے، پشتونستان تو ایک ایسا اس وقت میں یہ تھا کہ جب پاکستان بنا نہیں تھا تو تب یہ ایک آپشن تھا کہ جو پختون جو ایسوسیٹڈ ایریاز تھے ان کو اکٹھا کیا جائے گا. لیکن ابھی چونکہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں اور ہم اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں، ہم نے یہاں کی
آئیڈینٹی پہ ہم Yes. Yeah. فخر کرتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اب یہی ملک ہے. جیسے کہ باچا خان بابا نے قانون ساز اسمبلی میں اوتھ لیا تھا, پھر ولی خان بابا اس آئین ساز اسمبلی کے ممبر رہے ہیں, انہوں نے آئین بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کا شناختی کارڈ اس کا ہم رکھتے ہیں, اس کے پاسپورٹ پہ ہم دنیا گھومتے ہیں. یہی ہماری ایک ایسی مملکت ہے کہ جس میں مطلب یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس کو اون کرتے ہیں. لیکن آج کل آئی تھنک if we talk about NP پارٹی, یہ آج کل ڈاؤن ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بچے اس کے ڈاؤن ہونے کا تو نہیں کہہ سکتے, کوالٹی اور کوانٹٹی پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ ایک جو ہوا چل پڑی ہے جس میں بہت سارے لیڈرشپ کو باہر رکھا گیا ہے اور ایک ایسی پارٹی کی لوگوں کو آگے یا سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کو آپ پولیٹیکل ورکر تک نہیں کہہ سکتے. تو یہ تو ایک اسٹریٹجی ہے اور اس اسٹریٹجی میں ہم نہیں جا پائیں گے. بس آپ کو وہ اسٹریٹجی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سیاسی جو ریکارڈ ہے کہ اس میں خیبر پختونخوا میں کوئی بھی پارٹی دوسری دفعہ نہیں آئی, اور یہ واحد ایک ایسی پارٹی لائی جا رہی ہے کہ جس کی تیسری دفعہ بھی ہے اور شاید چوتھی دفعہ بھی آ جائے. کوئی اس طرح ان کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے یا اس طرح. تو پختونوں کو پیچھے ایک خاص اسٹریٹجی سے رکھا جا رہا ہے کیونکہ کلونلائزڈ دور سے ہم اپنی تشخص پہ, اپنی نیشنلٹی پر, اپنے وسائل پر, اپنے اختیار پر اور تعلیم پر اور جنگ کے خلاف بات کرتے ہیں, اور یہ ایریا ٹوٹلی گریٹ گیم کا حصہ ہے. تو اسی بنا پہ نیشنلسٹ کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. تو یہ اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے, اس کی صرف یہی وجہ ہو سکتی ہے. اور یہ تو ہار اور جیت تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے اس میں ہوتی ہے, ایک ہارتا ہے تو دوسرا جیتتا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی ڈیپ کر دیں تو کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ایک الگ چیز ہوتی ہے. کوالٹی جو ہے اس میں بہت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں لوگ کتنے ہیں, لیکن چونکہ جمہوریت جو ہے زیادہ ووٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو وہی چہرے سامنے ابھی آئے ہوئے. لیکن یہ So کوئی that's mean that اس کے ساتھ یا اس کا کوالٹی ڈاؤن ہو رہی ہے؟ نہیں, کوالٹی تو کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوئی اور نہ ہو رہی ہے, بلکہ ہمارا نیریٹو تو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے, اور پوری دنیا میں لوگ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ جس جنگ سے جو لوگ افیکٹڈ ہوئے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا نعرہ تھا کہ ہمیں بندوق اور گولی کی جگہ پین دے دو, ہمیں ہمارے بچوں کو کتاب تما دو, اور ہمیں ٹینک اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نیریٹو اب بہت سارے لوگوں نے اپنا لیا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ یہ آپ اس پہ مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوالٹی پہ کمپرومائزڈ ہوا ہے, بلکہ ہماری کوالٹی اور امپروو ہوئی ہے. ہم اس سائڈ پہ ہم نے تقریباً اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا. جی. What is your planning? Do you want to take part in politics or you want to continue your journalism practical? What is your planning? بچے یہ تو انشاءاللہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے, اور پارٹی کی ایک کور ورکر کی حیثیت سے تو ہمیشہ میں ایک جرنلسٹ کو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پالیٹکس اختیار کرے, ہم اس کو پھر جرنلسٹ نہیں کہہ سکتے. یہ تو اپنا اپنا پرسیپشن ہے. میں کہتی ہوں کہ جرنلسٹ بھی ایک پولیٹیکل ورکر کی طرح بہت ایک اچھا یہ فیلڈ ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو اویئر کرنا چاہ رہے ہو, اور ان کے مسائل کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو, ان کو آگے لانے کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہو. یہ جو سراؤنڈنگ کے جو سسٹمیٹک تو پھر وہ ہے, مسئلہ یہ آتا ہے, فار ایگزامپل اگر میں نے این پی کا پارٹی جوائن کیا تو پھر مجھے اس کا جو پازیٹیو سائڈ ہے مجھے نظر آتا ہے, لیکن اس کا جو نیگیٹیو سائڈ ہے مجھے نظر نہیں آتا. آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ایشو. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اب ٹائم کو فیصلہ کرنے دیں نا کہ جو جیسا بھی ہوگا. مطلب آپ آئیڈیالوجی سے تو نہیں ہٹ سکتے, جو آئیڈیالوجی ہے وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہے, لیکن یہ اویئرنیس بھی مجھے اپنے پولیٹیکل ورکر ہونے کے بعد آئی ہے کہ میں بات کرنا چاہوں مسائل پہ, میں لوگوں کو اس طرف اٹریکٹ کرنا چاہوں, میں ان کو یہ بتانا چاہوں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو میرے خیال میں جیسے آپ کا یہ جو چینل ہے اور جس طرح آپ ایفرٹس کر رہے ہوں, اور جس طرح سارے لوگ اپنے اپنے حد پہ جو سراؤنڈنگ ہے اس پہ نظر رکھنا چاہ رہے ہیں یا لوگوں کو اویئر کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھا میڈیم ہے کہ آپ اس پہ اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں. جی بالکل.
مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. تھینک یو، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے.